فالوئنگ ویورس میں اختر کمال آپ کا ٹرینر لائف کوچ سائیکالوجسٹ. جس طریقے سے میں نے یہ سلسلہ کیا ہے کہ میں پریکٹیکلی جو اپنے آن ہینڈ ایکسپیرینس پہ اور جو میرے ساتھ جو کلائنٹل ریلیشن شپ میں جو یہ سٹوریز آئی ہیں جو کاؤنسلنگ کے دوران میں وہی آپ کو شیئر کرتا ہوں. کیونکہ دوستو میرا یہ ماننا ہے کہ جو بکش نالج ہے جو کتاب کا نالج ہے وہ دوسرے کا ہے. آپ کا اپنا کیا نالج ہے کہ آپ کو زندگی نے کیا سکھایا ہے. کیونکہ میں ہمیشہ سے میرا یہ ماننا اور کہنا ہے کہ زندگی کی سب سے بڑی جو حقیقت ہے جو کتاب ہے وہ آپ کی اپنی زندگی جو آپ کو سکھاتے. دوستو آج سے 3-4 سال پہلے کا یہ بڑا ایک عام واقعہ. ڈونٹ فارگیٹ ٹو واچ. پوری ویڈیو آپ دیکھیں اور آپ کو زندگی کا بڑا ایک سبق ملے گا کہ بچپن کے جو ٹراما ہوتے ہیں یا فوبیاز یا یہ جس طریقے کے یہ تھاٹ ہوتے ہیں اور آنے کے بعد یعنی کہ ایک سپوز کہ ایک چیز آپ کی 10-12 سال کے اندر ہوئی اور آپ 30 یا 40 سال کی کس طریقے سے یہ 30-40 سال آپ کے برباد کیے. اور ایک آپ انفیئر جسے کہتے ہیں ایک فیئرفل ایک فرائٹنڈ ایک ماحول میں اور اس میں آپ ڈرے ہوئے سہمے ہوئے رہے اور آپ کا جو ہے کانفیڈنس لیول زیرو, آپ کی سیلف اسٹیم زیرو, آپ کا جو سیلف جو اندر کا ہے وہ بالکل دب گیا, آپ کی شخصیت بالکل دب گئی. ماس ڈپریشن اور اس کے بعد انزائٹی اور یہ ڈس آرڈر اور وہ ڈس آرڈر اور فلانا. آپ کو کبھی زندگی میں یہ کھوج ہی نہیں ہوئی کہ اپنے آپ کو ٹائم دیں, اپنی کمپنی کو انجوائے کریں اور یہ پتہ کریں یہ کیا چیز ہے. کچھ آپ نے ٹیبو بنا لیے اس طریقے کے میں اگر کسی سائیکیٹرسٹ کو یا سائیکالوجسٹ کو یا کسی لائف کوچ کے پاس یا اس طریقے سے میں جاؤں گا تو لوگ پتہ نہیں مجھے مینٹل اور یہ سارا کچھ کہیں گے. اب اٹ از انٹائرلی اپ ٹو یو واٹ یو وانٹ. اف یو وانٹ ٹو پاس دس یور لائف ان دس وے اٹس اپ ٹو یو. اور اف یو وانٹ ٹو چینج اینڈ یو کین سے کہ چینج کین بی ہیپن ایٹ اینی ٹائم ان یور لائف. So please watch this video. It's a very important lesson to you, for everybody, for the parents, for the children, for everyone, right? تو before dive into it میں یہی کہوں گا کہ اس کو پورا دیکھیں. دیکھنے کے بعد جو ہے آپ اپنے لوگوں کے ساتھ اس کو شیئر کریں جن کو آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ جن کے ساتھ یہ ٹراما. دوستوں یہ بات ہے پاکستانی کے ہمارے علاقے کی. ایک کامن ایک جسے کہتے ہیں کہ ایک یونیورسٹی فرینڈ یہ جس طریقے سے ہوتے ہیں اس میں لڑکے لڑکیاں یہ پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو ایک نوجوان جو ہے سارٹ آف انٹروورٹ اور یہ سارا کچھ ہے اور ایک تھوڑا سا وہ ایک جسے کہتے ہیں زمیندار فیملی سے تعلق رکھتا ہے. تو دوسری جو محترمہ ہوتی ہیں جو کہ میری کلائنٹ تھی وہ ایک تھوڑا ایک زمیندار تو نہیں, ان کا ایک سمجھ لیں کہ تھوڑا سا ایک سارٹ آف بزنس تھا, اس فیملی سے تعلق رکھتی تھی. اچھا یہ دونوں حضرات میں نام علاقے کا یا جگہ کا یا یونیورسٹی کا میں نہیں لے سکتا. تو یہ دونوں کی ملاقات جو ہے یونیورسٹی میں ہوتی ہے. لیکن وہ ایک خاموش لور کی طرح وہ جو نوجوان ہے اپنے اندر دل سے وہ رکھتا ہے اور اس کو پسند کرتا ہے. اس کی جو دوست ہے جو میری کلائنٹ تھی اس کی دوست کو اپروچ کرتا ہے کہ بھئی میں یہ اس طریقے سے جو ہے میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں اور یہ ہے سارا کچھ. اب مجھے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ 1500 سال اور آلموسٹ اتنا ہو گیا اللہ کے رسول کا تمام آخری کتاب میں کتاب ہدایت میں ساری چیزیں بیان کی گئیں. قرآن پاک کی ایک بڑی اچھی جب میں آیت دیکھتا ہوں اس کا کچھ مفہوم اللہ مجھے معاف کرے وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ قبیلے زبانیں یہ جو گروپس بنائے ہوئے ہیں یہ صرف آپ کے لیے پہچان کے لیے بنائے. اور لاسٹ میں اللہ تعالیٰ جو ہے سورت میں فرماتا ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, کہ تم میں اکرم بڑا وہ ہے کہ جو زیادہ متقی ہو. یعنی کرائٹیریا اللہ تعالیٰ نے یہ نبی کے ذریعے سیٹ کر دیا ہے کہ جو متقی ہے وہی قریب ہے, وہی اونچا ہے, وہی سب سے زیادہ جسے کہنا ہے ایک سپیریئر ہو سکتا ہے. الا یہ کہ میں اس فیملی میرا یہ بیک گراؤنڈ وغیرہ وغیرہ فلانا سارا. تو وہ خاتون کہتی ہے کہ بھئی میری مجبوری ہے, میرے گھر والے میرا برادری سسٹم اس طریقے سے یہ وہ نوجوان پھر بھی کوشش میں لگا رہتا ہے یہ سارا کچھ ہوتا ہے. دوستوں مجھے میرے کلائنٹ نے بتایا, اس نے کہا کہ جب ہمارا ایک طریقے سے یونیورسٹی کا لاسٹ ڈے تھا, لاسٹ ڈے سارٹ آف کے ایگزام ہو گئے تھے, سب اپنے اپنے گھر جا رہے تھے وہاں کیمپس سے. تو اس نے کہا کہ دیکھو میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں. تو اس نے لیڈی نے یہی بتایا کہ دیکھو ہمارا اس طریقے سے یہ ہے, آئی نو یو آر اے ویری تھورو جینٹل مین اور سارا کچھ ہے, لیکن یہ برادری سسٹم ہے, یہ ممکن نہیں ہوگا اور اگینسٹ میرے جو گھر والے ہیں جو میرے پیرنٹس ہیں میں اتنا بڑا ڈیسیشن نہیں لے سکی, لہٰذا تم. لیکن وہ پھر بھی انسسٹ ہوتا رہتا ہے. قصہ مختصر وہی کہتا ہے کہ دیکھو مجھ سے اگر شادی نہیں کرو گی تو میں خودکشی کر لوں گا. تو وہ بھی ایک ایسی کیجول موڈ میں ہوتی ہے, وہ کہتی ہے ٹھیک ہے تم کر لو خودکشی, مجھے اس سے کیا. دوستوں بات وہی ہوتی ہے کہ جب ان کا رزلٹ آتا ہے اور جب وہ پاس آؤٹ ہوتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس نوجوان کا جب پتہ کرتے ہیں تو وہ نہیں ہوتا. معلوم یہ چلتا ہے کہ ان ریئل ٹرم ہی کمیٹڈ سوسائڈ اینڈ ہی از نو مور ان دس ورلڈ.
اچھا، اس نے مجھے یہ بات اس لیے بتائی، اس نے کہا کہ سر اللہ تعالیٰ کے بعد مجھے، یعنی جو وکٹم کہہ لیں یا بینیفیشری یا جو امپیتھ یا جس کے ساتھ یہ ہوا وہ، اور جو میری ساتھ جو میری کلاس میٹ تھی وہ، ان تین کو یہ باتیں پتہ ہے، اور چوتھی ایز اے کاؤنسلر، ایز اے سائیکالوجسٹ میں آپ سے یہ چیز میں بیان کر رہی ہوں، اس کے علاوہ کسی کو نہیں بتایا۔ اب دوستوں، وقت گزرتا رہتا ہے، 1-1.5 سال میں اس کی شادی ہو جاتی ہے، اس کے بھی 1-2 بچے ہوتے ہیں، 3-4 سال ہو جاتے ہیں سارا کچھ۔ اب اس کو یہ جو چیز ہوتی ہے نا، سم ہاؤ اس کی جو دوسری دوست ہے وہ بھی اتفاق سے شادی ہو کے کہیں اب کسی اور دوسرے کنٹری میں چلی جاتی ہے، تو کوئی تھوڑا سا کمیونیکیشن گیپ یا اس طریقے کا جو ہر بات اپنے اس کو کہہ سکتی تھی وہ نہیں کہتی۔ اور دوستوں پھر یہ انزائٹی اور ڈپریشن اور ماس ڈپریشن، اور میں اس کی یہ حالت ہوتی ہے کہ اس کو انسومیا، اس کو ایک دم فلیچز، اور اس کو گلٹ کی ایک جسے کہتے ہیں نا کہ معراج اس کو ہو جاتی ہے کہ یار وہ شخص میری وجہ سے اس نے خودکشی کی ہے، اور مجھے یہ کر لینا چاہیے تھا، وہ کر لینا چاہیے تھا، کہ کاش اور کاش اور کاش اور کاش جو ہے نا دوستوں، یہ بڑی بہڑا بار جو ہے ایک لفظ ہے، اور یہ کاش والے میں جو ہے نا ساری دنیا جو ہے وہ پھر ایک بہت بڑے، اس میں کبھی اس پہ ویڈیو بناؤں گا، یہ جو کاش والی فیلنگ ہے کہ یہ کر لیتا، میں یوں کر لیتا، کاش یہ اور کاش وہ۔ اب دوستوں سم ہاؤ کانٹیکٹ، اور میرے سے اس کا جب وہ ہوا تو پورا میں نے اس کا ڈیٹیل جو ہے ساری کچھ اس کو لی۔ اب یہ دوستوں جو ہمارا علم ہے اس کے حساب سے یہ NLP کا بھی کیس تھا، ہپنوسس کا بھی کیس تھا، اور اس کو اس چیز میں اس کی ری امپرنٹنگ میٹرکس کرنی تھی مائنڈ سے، ہم نے یہ وہ چیز نکالنا تھا کہ نو یو آر نو گلٹی، اور یہ جو کچھ بھی اس طریقے سے ہوا۔ تو بہت سے دوستوں میری اس طریقے کے سیشن ہوئے، NLP پہ بھی کام کیا، جو موڈیلٹی چینج ہوتی ہے اس پہ بھی کام ہوا، ہپنوسس پہ بھی کام ہوا، سیلف ہپنوسس پہ بھی ہوا، اس کے علاوہ کچھ اس کو ایکسرسائزز بھی بتائی، اور پوری اس کی جو ہے نا ایک میں نے سائیکو تھیراپی کر کے اور اس کو ایک پورا ٹارگیٹ دے کے اور وہ سارا کچھ کیا ہے۔ الحمدللہ وہ اس چیز سے پھر وہ نکلی، اور وہ گلٹ والے اس سے نکلی، اور پھر زیادہ ہی اپنے شوہر سے، اپنے بچوں سے، اپنے گھر بار سے، اور سارا کچھ اس کو ہو گیا۔ دوستوں اب اگر اس چیز کی جڑ نکالی، جو اس کا ریزن یا روٹ کاز دیکھی جائے، وہ جس طریقے سے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس ایج میں، یہ تو چلو ایک اس کی ایک میچور ایج تھی، اس میں ایسا ہوا۔ اس طریقے کے میرے پاس بہت ساری ایسی کہانیاں اور اس طریقے سے ہے کہ بچپن میں صرف والد نے بچے کو ڈانٹ دیا کہ تم بار بار میرے پاس آ رہے ہو، دیکھ نہیں رہے ڈرائنگ روم میں انکل بیٹھے ہیں اور ان کے سامنے تو میں یہ جو بھی پیسہ، چیز، آئس کریم وغیرہ وغیرہ۔ دوستوں اس شخص نے 40 ایئرس تک اس چیز کو پالا، اور 40 ایئرس کے بعد جب اس کی زندگی میں اور اس کی لائف میں جب ڈسٹرکشن اور جب چینجز اور موڈ ڈس آرڈر اور گرمپی موڈ، اور جیسے کہتے ہیں نا بائی پولر، اور جو زگ زیگ والی جو چیزیں ہوئی، موڈ سوئنگ اور فلانا فلانا، تو ہم نے اس کو جو الحمدللہ پتہ چلا کہ یہ 5 سال کی عمر میں ابا نے صرف اتنا یہ کہنا ہے کہ دکھ نہیں رہا انکل بیٹھے ہیں، اور اس طرح۔ تو دوستوں سوچنا بہت بڑی ایک بات ہے، اور بہت ہی ایک ہنر ہے کہ کیسے سوچا جاتا ہے، کس چیز کو سوچا جاتا ہے، کب سوچا جاتا ہے، کیوں نہیں سوچا جاتا۔ دنیا کا ہر علم، ہر انسان آپ کو بولنا، بات کرنا، کمیونیکیشن، وربل، نان، کوئی دنیا میں یہ نہیں سکھاتا کہ کہاں خاموش رہنے۔ خاموش رہنے کی بھی بہت بڑی ایک زبان ہے، بہت بڑا ایک میسیج ہے۔ اسی طریقے سے اپنے تھاٹ پروسیس پہ کام کریں۔ ڈاؤن لنک پہ جا کے مجھے آپ کو اس موضوع پہ بہت ساری ویڈیو مل جائیں گی، تو آپ اس کو دیکھیں اور کچھ اپنی زندگی میں پازیٹیو چینجز کریں، اور اس ویڈیو کو جو آپ سمجھتے ہیں کہ اس طریقے کے لوگ ہیں، جیسے صدقہ جاریہ یا سوشل کاز، ان کے ساتھ شیئر کریں۔ اپنے اطراف کے لوگوں کا خیال رکھیں، خود بھی خوش رہیں، اور کوشش کریں کہ دوسرے آپ کی وجہ سے خوش رہیں۔ اور جن لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، پلیز ڈو سبسکرائب مائی چینل۔ اگر اپنی زندگی میں کچھ آپ کیا چاہتے ہیں کہ پازیٹیوٹی ہو، ادروائز پھر مجھے یہ بھیک مانگنے کی ضرورت نہ ہو، کیونکہ میں کچھ آپ کو دے رہا ہوں، آپ سے لے نہیں رہا۔ سبسکرپشن میں یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلا جو ہے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا ہے کہ جو میں نے ویڈیو اپلوڈ کی۔ تھینک یو ویری مچ فار واچنگ، گاڈ بلیس یو۔